اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایتک علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ حمد ہے اس اللہ کی جو رحیم بھی ہے، جو کریم بھی ہے، جو عظیم بھی ہے، جو ستار بھی ہے، جو غفار بھی ہے، جو قہار بھی ہے، جو ذوالجلال والاکرام بھی ہے، جو رؤوف الرحیم بھی ہے۔ درود اور سلام محمد و آل محمد پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ سامعین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں حیدر ٹی وی کی اسکرین پر اس وقت پروگرام نور حیات، اور آپ کا میزبان اطہر جعفری موجود ہے مملکت ولایت کے ایک نامور ثنا گزار، ایک معروف، مقبول، مانوس اور مصروف ترین نوحہ خان، عالمی شہرت یافتہ نوحہ خان، ہمارے برادر عزیز، برادرم، عزیزم، رفیقم جناب سید ساجد جعفری صاحب ہمارے ساتھ اس وقت تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ساجد بھائی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ ساجد بھائی کیسے مزاج ہیں؟ شکر ہے۔ سامعین محترم، اس سے قبل کہ میں آغاز ایک گفتگو کروں، حیدر ٹی وی دیکھنے والے تمام ہی ناظرین جو حیدر ٹی وی کو اس وقت دیکھ رہے ہیں، جو بعد میں دیکھیں گے، میزبان اطہر جعفری کا خلوص بھرا، چاہت بھرا، عقیدت بھرا السلام علیکم تحفہ عالی مدد۔ حیدر ٹی وی کو دیکھتے رہیں، شیئر کرتے رہیں، اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کرتے رہیں تاکہ ہم اس سے بہتر انداز میں پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں، پروگرام کو ترتیب دے سکیں، پروگرام کو مرتب کر سکیں۔ ہمارے آج کے اس نور حیات میں جلوہ افروز ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ساجد جعفری بھائی۔ ساجد جعفری بھائی کے لیے بس میں اتنا کہہ دوں کہ ہم بہت چھوٹے سے ہوا کرتے تھے، اور جب سے ساجد بھائی کو عاجزی سے، انکساری سے، خلوص سے، لگن سے، اس ذکر سے متمسک جو ہم نے پایا، سر پہ کماں لگی ہوتی تھی، زنجیر کا ماتم ہوا ہوتا تھا، اور ہاتھ سینے پہ ماتم کرتے ہوئے جلوس ازاں کو آگے کی طرف بڑھاتے ہوئے آواز دے رہی ہے سکینہ کا نوحہ پڑھتے ہوئے آگے تک چلے جاتے تھے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ شہر کراچی کی بہت ساری شبیداریوں میں جہاں الوداعی پرسہ زنجیر کے ماتم کا ہوتا ہے، وہاں ساجد بھائی کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن کسی کے پاس نظر نہیں آتا۔ ہمارے آپ کے ہر دل عزیز نوحہ خان جناب ساجد جعفری بھائی کی طرف میں جا رہا ہوں، آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ ساجد بھائی، سب سے پہلے تو حیدر ٹی وی کینیڈا کی جانب سے، میں نور حیات کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کا تہہ دل سے ممنون ہوں، متشکر ہوں، اور مادر حسنین کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ شہزادی عالم جو ہے وہ آپ کی حفاظت فرمائے، آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ عطا فرمائے، اور آپ یہاں تشریف لائے، اس کے لیے میں انتہائی ممنون ہوں، متشکر ہوں۔ ساجد بھائی، عزاداری سید الشہداء میں ہم نے بچپن سے آپ کو نوحہ خوانی کرتے ہوئے دیکھا، اور ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ آج جس نوحہ خان کو ہم چھوٹے سے ہوا کرتے تھے، دیکھتے تھے، دیکھتے دیکھتے بڑے ہو گئے، آج اس نوحہ خان کے ساتھ بیٹھ کر میں انٹرویو کر رہا ہوں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ ساجد بھائی ان نوحہ خانوں میں سے ہے جنہوں نے صرف عزاداری کی، عزاداری سے ہی عزادار بنائے۔ ان کی اپنی فرزند مسلم جعفری اس وقت بہترین انداز میں ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ذکر محمد و آل محمد سے متمسک ہے۔ ساجد بھائی، آج جو عزاداری ہو رہی ہے اور اس دور کی جو عزاداری ہوا کرتی تھی، جہاں سچے بھائی، جہاں ناظم بھائی، جہاں آفاق بھائی، جہاں جعفر ددہ، جہاں غمخواران عباس کے علی ضیاء بھائی، جہاں حیدری علی بستی کے صاحب بیاض جناب علی بھائی، اور سفیر ناشر کربلا جناب ندیم رضا سرور، اور انہی کے درمیان سے آپ جو ہے وہ ایک قداور شخصیت بن کر ابھرے، اور آج تک وہ آپ کی دھمک، وہ چمک اور وہ ولولہ انگیز نوحہ خوانی کا سلسلہ جاری ہے۔ تو میں پوچھنا کا مقصد میرا صرف یہ تھا کہ وہ جو عزاداری ہو رہی تھی، جو اس دور کی عزاداری تھی، اور آج جو عزاداری ہے سید الشہداء ہو رہی ہے، آج جو نوحے پڑھے جا رہے ہیں، اس میں اور آج کے دور میں تھوڑا سا ڈفرینس آیا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ بہت موسٹ سینئر ہیں ہمارے لیے، تو آپ یہاں سے آغاز فرمائیں۔ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، اور جواب بھی اس کا بڑا عمدہ سا ہے۔ دراصل دیکھیں، عزاداری ہر دور کے حساب سے ماڈریٹ ہوتی رہی۔ جی، جس وقت 80s کی دہائی میں ہم لوگ جی آئے ہیں، جی، تو 80s میں تقریباً یہ سمجھ لیجیے کہ ہمارا آنا ایسا تھا کہ وہاں کوئی نہ سوشل میڈیا تھا، جی، نہ کوئی فیس بک تھی، جی، اور نہ ہی کوئی واٹس ایپ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ ایسا ہی تھا۔ عوام الناس اور شیعت جو تھی وہی اس کا میڈیا تھے، وہی فیس بک تھے، وہی سارا سوشل میڈیا تھا۔ ادھر نوحہ پڑھا جاتا تھا لائف، اور ادھر لوگوں میں اس کی اویئرنیس ہو جاتی تھی، لوگوں تک پہنچ جاتا تھا سینہ بہ سینہ۔ بالکل۔ اچھا، اب چونکہ سوشل میڈیا اس
قدر ترقی کر چکا ہے کہ اب تو گھر پہ بیٹھا ہوا ایک بچہ جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو اگر متعارف کرانا چاہے تو وہ سوشل میڈیا کا سہارا لیتا ہے اور متعارف ہونے میں اس کو ٹائم نہیں لگتا، جلد از جلد متعارف ہو جاتا ہے۔ اس زمانے میں اپنے آپ کو متعارف کرنا یہ کمال تھا، وہ بہت مشکل ترین کام تھا۔ اچھا، مشکل ترین کام کیوں تھا؟ جی اس میں بیسکلی جو کاؤنٹ ہوتا تھا میرے نزدیک، دیکھیں عزاداری اور نوخانی اور جو دوسرے عزا کے جو پہلو ہیں جی وہ عبادت سے مرصع ہے سب۔ کیا بات ہے، اور اگر عبادت سے مرصع نہیں ہوتے تو ہم تک عزاداری سینہ بسینہ نہیں پہنچتی۔ کیا کہنا ہے، کیا کہنا آج جب کئی سالوں کے بعد میر انیس مرزا دبیر کو پڑھا جاتا ہے تو یقیناً ان نوخانوں کو بھی یاد رکھا جاتا ہے جو اس دور کے نوخان تھے، جو اس دور کے لوگ تھے، جو پڑھنے والے اور لکھنے والے، وہ آج بھی اسی طریقے سے ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے جی سینہ بسینہ اس ذکر کو، اس سلسلے کو ہے ہم تک بزرگوں نے پہنچایا جی اور ہم نے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ اس طرح اب جب ہم نے جس طریقے سے آگے بڑھایا ہے، اس طرح اب یہ جو جنریشن آ رہی ہے وہ اس میڈیا کا سہارا لے کر اس کو آگے بڑھا رہی ہے، پروموٹ کر رہی ہے۔ اور یقیناً اس میں دیکھیں کوئی دو رائے نہیں ہے، جی جس کو جیسی سہولت میسر ہے وہ اس طریقے سے ذکر کو کر رہا ہے، اور کوئی میڈیا کے تھرو کر رہا ہے، کوئی وداؤٹ میڈیا بھی کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن الحمدللہ یہ بات اب اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے پہنچ جاتی ہے جی لوگوں تک کہ میں یہ کہتا ہوں اس زمرے میں کہ اب دنیا ہمارے ایک بٹن پر موجود ہے۔ کیا بات ہے، ایک بٹن ہم نے کلک کیا اور آپ پوری دنیا کی خبر لے لیجئے۔ واہ، تو عزاداری بھی پوری دنیا کی آپ ایک بٹن پر جو ہے نا آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک بٹن دبائیں گے اور آپ کے سامنے پوری دنیا کی عزاداری موجود ہوگی۔ تو یہ چینج بہت بڑا ہے اکشے بھائی، اور یقیناً کچھ چیزیں دیکھیں جہاں یہ کہتے ہیں کہ اس چینج نے بہت کچھ دیا ہے، وہاں ہم سے بہت کچھ چھین بھی لیا بھی، بے شک چھن گیا بہت کچھ چیزیں۔ بے شک۔ مثلاً مثال کے طور پر جی جو بزرگ ہمارے یہاں جو شب داریوں میں عزاداریوں کا حصہ ہوا کرتے تھے، اب وہ ہماری عزاداری میں کہیں نظر نہیں آتے۔ ہمارے یہاں وہی بچے شب داریوں میں اسی طریقے سے لڑکے نوجوان جمع ہوتے ہیں، مگر بزرگوں کا قحط ہو گیا، بزرگ نہیں آتے۔ اب کیا ہوتا ہے، اس میڈیا نے یہ کر دیا کہ اب جو بزرگ ہیں وہ گھر پہ بیٹھ کر موبائل میں سرچ کر لیتے ہیں، یا پھر ان کو CDs مل جاتی ہیں تو وہ اپنی 60 انچ کی LED پر اس کو پلے کر کے دیکھ لیتے ہیں، یا پھر اب گھر گھر وہ سلسلہ چل گیا کہ اب لوگ جو ہے نا آن لائن جو ہے نا سب کچھ سن لیا کرتے ہیں، دیکھ لیا کرتے ہیں، آن لائن سب کچھ آ جاتا ہے۔ اس نے متاثر کیا کیونکہ شب داریوں کی رونق، عزاداری کی رونق اس سے ختم ہو گئی ہمارے یہاں کی۔ لیکن ابھی بھی کراچی شہر میں عزاداری میں انجمنوں کا کردار بہت زیادہ ہے۔ اگر یہ انجمنیں نہ ہوں ایک ہاتھ کی، کیا بات ہے، تو کراچی سے شب داریاں عزاداریاں ختم ہو جائیں۔ آج بھی چاہے تعداد میں کم افراد ہوں انجمن میں، لیکن اس کے باوجود انجمنیں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں اور اس طریقے سے عزاداری کو لے کے چل رہی ہیں۔ کیا بات ہے۔ سامعین محترم، ساجد جعفری بھائی سے ہم محو گفتگو ہیں، بہت زبردست ساجد بھائی نے بات بتائی کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں آپ راتوں رات جو ہے وہ اپنی آواز پوری دنیا تک پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن جو ہمارے سینئر نواخوان ہیں، جیسے ساجد بھائی نے بتایا کہ ہمیں اس دور میں بہت مشکل دور تھا، جہاں نہ تو سوشل میڈیا تھا، نہ موبائل فون تھا، نہ انٹرنیٹ کی سہولت تھی۔ اس دور میں بھی سید الشہداء کا ذکر جو ہے وہ اسی طرح بلکہ سینہ در سینہ جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ ساجد بھائی، کیا وجہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ اپنی نوحہ میں نوحہ خانی ہی رکھی اور بہت ہی بہترین انداز میں، بہترین کمپوزنگ سے، وہ آسان کمپوزنگ جو لوگوں کے دلوں میں اترتی چلی جائیں، اور آج تک بھی آپ کا نوحہ خانی کا جو معیار ہے وہ ایک جگہ سے جہاں سے اسٹارٹ ہوا تھا، یعنی جب آپ اپنا ٹائٹل اٹھایا کرتے تھے کہ واہ ویلا حسینن واہ ویلا، تو لوگ جو ایک دم جمع ہو جاتے تھے، اکٹھا ہو جاتے تھے دور دور سے، اور آج بھی وہی مولا نے آپ کو وہ عزت دی ہوئی ہے۔ تو کیا آپ نے یہ سوچ کے پلاننگ کی ہوئی ہے کہ جس دور سے میں نے آغاز نوحہ خانی کی، وہاں سے لے کر آج تک اسی طرح کی دھنیں آ رہی ہیں، اسی طرح کا ماتم آ رہا ہے، اسی طرح کی کمپوزنگ آ رہی ہے، اور اسی طرح کی شاعری جو ہے آپ کر رہے ہیں، تو یہ آپ نے کس طرح مطلب کیا پلان کیا ہے؟ اصل میں دیکھیں اظہر بھائی، بات صرف اتنی سی ہے کہ آپ محمد و آل محمد سے کتنی لو رکھتے ہیں، کیا بات ہے، کتنا آپ مودت رکھتے ہیں محمد آل محمد سے،
اس سے آپ کی نوخانی سے ظاہر ہوتا ہے. واہ. منقب خوانی یا نوخانی جو ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ ان سے لگاؤ کتنا رکھتے ہیں, محبت کتنی رکھتے ہیں. اچھا, جو ان سے مودت اور محبت رکھتا ہے وہ اس میں ڈوب جاتا ہے. کیا بات. اور جو ڈوب جاتا ہے وہی پار ہوتا ہے. وہی پار ہوتا ہے. کیا کہنا ہے. دیکھیں اب اصل بات یہ ہے اطہر بھائی کہ پڑھ تو 1,500 لوگ رہے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ اثر نہیں ہے. آہا. بہت سے لوگ پڑھ رہے ہیں اسی شہر کراچی میں, کیا پوری دنیا میں لوگوں کو سن رہا ہوں. بات صرف اتنی سی ہے, دیکھیں اب میں ٹھیک ہے اس سوشل میڈیا کا حصہ میں اس طریقے سے نہیں ہوں جتنا لائک ڈس لائک جس طرح ہوتا ہے. جی. مجھے تو یہ معاملات بھی صحیح پتہ نہیں ہے. میرا بیٹا مسلم اس کو ہینڈ اوور کرتا ہے, وہی دیکھتا ہے, مجھے معلوم بھی نہیں ہے, صحیح معلوم ہے اگر پوچھا جائے تو. لیکن بات صرف اتنی سی ہے کہ دیکھیں ہمارے اندر جتنا خلوص ہوگا نا, میں ہمیشہ پڑھنے والوں سے اپنے ذاکروں سے ایک بات ضرور کہتا ہوں, دیکھیں جب تک حسین دل میں نہیں بسائیں گے یا محمد علی محمد کو دل میں نہیں بسائیں گے تو باہر والے کو کیسے بتائیں گے. بھائی کیا بات ہے. واہ 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 واہ. آپ پہلے اپنے اندر تو اتاریں بھائی, بہت اچھا ہے. جب آپ اپنے اندر نہیں اتاریں گے. بہت اچھا ہے ساجد بھائی. میری ایک عادت رہی ہمیشہ سے کہ جب بھی مجھے کسی شاعر نے نوحہ دیا یا جب بھی میں نے نوحے کی کمپوزنگ کی, نوحہ بنایا, نوحہ جب بھی میرے سامنے آیا, الحمدللہ اب تک میں 600 سے زائد نوحے پڑھ چکا ہوں. کیا بات ہے. 40 سال بیت گئے مجھے اس ذکر محمد علی محمد کو کرتے ہوئے, اور شہزادی اسی میں انہوں نے تمام کریں. میری آرزو یہی ہے کہ حسین کی ماں راضی ہو جائے ہم سے. بس اب تک خواہش یہی ہے کہ مادر حسین راضی ہو جائے. کیا بات ہے. بس اگر وہ راضی ہو گئی تو سب راضی ہو گئے. کیا بات. ہم کیوں اس فکر میں لگے رہتے ہیں کہ فلاں آدمی کو, فلاں سیٹ کو, فلاں صاحب کو راضی کر لوں. کیوں اس فکر میں لگ گئے. محمد علی محمد کو راضی کر لو. کیا بات. اگر محمد علی محمد راضی ہو گئے تو دنیا سب راضی ہو جائے گی. کیا کہیں. لیکن اصل بات صرف یہ ہے اطہر بھائی کہ ہماری توجہ جو ہے نا نوحہ خوانی کی اصل میں دوسروں کی جانب مرکوز ہو گئی. ہمارا مرکز جو تھا وہ محمد علی محمد ہے, شہیدان کربلا ہیں. اس مرکز کو قائم رکھیں. انشاءاللہ العزیز میرا یقین اور ایمان ہے کہ کیسے آپ کو پذیرائی نہیں ملے گی. لوگ آپ کو کیسے نہیں چاہیں گے یار. لیکن صرف اتنی سی بات ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ مجھے یہ ذکر سنانا کس کو ہے. کیا بات ہے. کون سامع کون ہے میرا. جب آپ کے ذہن میں یہ ہوگا نا کہ سامع میری مادر حسین موجود ہے, 4 معصومین موجود ہیں سامع میرے, تو خود بخود آپ کے اندر ایسی اسپرٹ آئے گی, آپ کے اندر ایسے جذبات آئیں گے کہ آپ اس کو دنیا تک پہنچا دیں گے اس بات. کیا بات ہے. لیکن شرط یہی ہے کہ آپ کا خلوص اور نیت اس میں شرط ہونا ضروری ہے. علی مولا. سامعین محترم, بہت بہترین طریقے سے جو ہے وہ ایک پیغام, ایک امن کا پیغام اور ایک حسینی پیغام ساجد بھائی نے دیا کہ اگر آپ اپنے زبان سے حسین کا لفظ ادا کر رہے ہیں تو آپ کا چہرہ بتائے کہ میں حسین ہی کہہ رہا ہوں. اگر آپ شام غریبہ کا منظر بیان کر رہے ہیں تو آپ کے لباس سے, آپ کے چہرے سے, آپ کے انداز سے, آپ کے فیس سے لگے کہ آپ واقعی کسی غریب کی شام کو بیان کر رہے ہیں. بالکل ایسے. مولا خیر فرمائے. ہمارے ساجد بھائی اسے گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا, لیکن ہم اس قیمتی وقت کا فائدہ اٹھائیں گے اور ساجد بھائی سے درخواست کریں گے کہ ہمارے ناظرین کو کوئی کلام جو ہے وہ سنائیں اپنی آپ کی محراب سماعت میں. اذان سخن پیش کرنے کے لیے ساجد بھائی جو ہے وہ کلام ریڈی کر رہے ہیں, لیکن میں ساجد بھائی کی اجازت سے 1 مطلع اور 2 شعر اپنے سامعین کی نظر کر رہا ہوں تاکہ وہ ماحول بن جائے کہ میں نے ہمیشہ ساجد بھائی کو محبت سے, انکساری سے, عاجزی سے ہی عزاداری, میں یہ بات حلفیہ کہہ رہا ہوں اس لائیو پروگرام میں کہ میں نے آدھی رات کو بھی ساجد بھائی سے یہ کہا ہے کہ فلانی جگہ مجلس پڑھنی ہے یا نوحہ پڑھنا ہے یا سلام پڑھنا ہے یا یہ کام ہے, تو انہوں نے ذکر محمد و آل محمد کے لیے کبھی کوئی موسم نہیں دیکھا, کبھی کوئی بارش نہیں دیکھی, کبھی کوئی طوفان نہیں دیکھا. میں نے ہمیشہ محبتیں بانٹتے ہوئے ساجد بھائی کو دیکھا ہے. محبتوں کا علاقہ بڑھا کے دیکھتے ہیں, محبتوں کا علاقہ بڑھا کے دیکھتے ہیں. ارے علی کے نام پہ سب کچھ لٹا کے دیکھتے ہیں, علی کے نام پہ سب کچھ لٹا کے دیکھتے ہیں, اور بڑے حساب سے کاٹا گیا ہے مرحب کو. کیا کہنے, بڑے حساب سے
کاٹا گیا ہے مرہب کو، ارے فرشتے دونوں ہی ٹکڑے اٹھا کے دیکھتے ہیں، فرشتے دونوں ہی ٹکڑے اٹھا کے دیکھتے ہیں. اور علی کا چاہنے والا، ساجد بھائی کچھ کہنے جا رہا ہوں کہ علی کا چاہنے والا کہیں مرا تو نہیں. شہید کے خانوادے کے ساتھ میں بیٹھا ہوں، ان کے بھائی کو 1982 میں جو ہے وہ شہید کیا اور بے دردی سے شہید کیا گیا تھا. محبتوں کا علاقہ بڑھا کے دیکھتے ہیں، علی کے نام پہ سب کچھ لٹا کے دیکھتے ہیں. ارے علی کا چاہنے والا کہیں مرا تو نہیں، لحد میں اس لیے شانہ ہلا کے دیکھتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لحد میں اس لیے شانہ ہلا کے دیکھتے ہیں. سامعین محترم، میں تمہید باندھ رہا تھا اپنے برادر بزرگوار ساجد جعفری بھائی. جی ساجد بھائی کیا سنا رہے ہیں ہمارے ناظرین کو؟ اطہر بھائی، ایام فاطمیہ بھی چل رہے ہیں اس حوالے سے، اور پہلے میں مولا کائنات کے ذکر کے 2-3 شعر پڑھتا ہوں. بسم اللہ. اس کے بعد کم سے کم 5 شعر تو سنائیں. اچھا، میں پھر بی بی کی شہادت کا انشاءاللہ آپ کے سامنے رہا کروں گا کہ میرا ایک بڑا پرانا کلام تھا، وہ اس کے جتنے شعر یاد ہیں مجھے. لیکن شاید ہم چاہیں گے کہ یہ ظاہر وقت تو یہاں نہیں رک سکتا، لیکن ہم کوشش کریں گے. آپ ہمیشہ مولا عباس کے مصروں سے آغاز کیا کرتے کہ مانگنے والوں کے دل کو یہ یقین ہے عباس، تو میں چاہوں گا وہاں سے آغاز کریں، پھر وہ آپ پوری منقبت پڑھیں. اچھا ٹھیک ہے، درود پڑھیں مل کے بابا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ. مانگنے والوں کے دل کو یہ یقین ہے علی مولا، علی مولا. مانگنے والوں کے دل کو یہ یقین ہے نہیں کہنا تیرا دستور نہیں ہے جنگ کرنے کے لیے نیزہ و شمشیر تو کیا، جنگ کرنے کے لیے بھائی کیا بات، نیزہ و شمشیر تو کیا، اپنے ہاتھوں کا بھی محتاج نہیں. بھائی سبحان اللہ ہے. مانگنے والوں کے دل کو یہ یقین ہے ابا. کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. کیا بات ہے. مولا کائنات کے چند اشعار. بسم اللہ، بسم اللہ. کوئی دولت نہ کوئی جاہو غشم رکھتے ہیں میرے مولا، تو خدائی کا برم رکھ کوئی دولت نہ کوئی جاو غشم رکھتے ہم وہ موسیٰ نہیں حیدر کے قیدنا سے غلام. کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ. ہم وہ موسیٰ نہیں حیدر کے ہیں، حیدر کے ہیں، ادنا
بنا سے غلام بعد مرنے کے بھی دیدار کا دم سبحان اللہ رکھتے ہیں، کیا بات ہے سبحان اللہ بعد مرنے واہ 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 کے بھی دیدار کا دم رکھتے ہیں، کیا بات ہم گناہگار کہاں ہائے ہائے آہا مدحت حیدر ہو کہاں، سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 ہم گناہگار کہاں مدحت حیدر ہو کہاں، یہ تو مولا کیا بات ہے کا کرم ہے جو بھرم علی مولا رکھتے سبحان اللہ ہیں، آہا یہ تو مولا کا کرم ہے جو بھرم علی مولا رکھتے ہیں، لب ہے مغرور کے حیدر کی ثنا کرتے ہیں حیدر کی ثنا کرتے ہیں، بھائی واہ 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 لب ہے لب مغرور ہے مغرور کے حیدر کی ثنا کرتے ہیں حیدر کی ثنا کرتے ہیں، دل کو ہے ناز ناز کہ شبیر کا غم ہائے 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 واہ 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 رکھتے کیا بات ہے سبحان اللہ واہ واہ کوئی دولت نہ کوئی جاگو غشو آہا رکھتے ہیں، میرے مولا تو خدائی کا برم رکھتے ہیں، بھائی کیا بات ہے بڑی بات ہے سبحان اللہ کہ سبحان آپ کو اللہ۔ یاد ہے میں نے سمجھ محترم یہ 20-22 سال پہلے جو ہے وہ ساجد بھائی سے یہ کلام سنا اور اس کے بعد مستقل سنتا رہا، ہم اپنی نظامتوں میں بھی یہ اشعار پیش کیے اور آج مجھے بہت فخر محسوس ہو رہا ہے کہ میں اس نوحہ خان کے ساتھ انٹرویو کر رہا ہوں جس کو میں دیکھ دیکھ کے بڑا ہوا ہوں اور دیکھ دیکھ کے میں نے نظامت سیکھی ہے۔ مالک ہمارے ساجد بھائی کی توفیقات نے ایک مزید بات سے- آپ کی مطلب کاٹ کر ہی بات کر رہا جی، ہوں کہ جس وقت میں ہم منقبت خوانی کی محفلوں میں جاتے تھے تو مشکل سے 2 اور 3 منقبت خواہ ہو کرتے تھے، ہاں بالکل ایسا ہی منقبت خوانی ہی بہت کم نایاب تھی، نایاب چیز تھی، بالکل ایسا ہی 2 سے 3 منقبت خواہ ہوتے تھے، بالکل ایسا۔ تمام شعراء حضرات موجود ہوتے تھے، اس میں میں نام لینا ایسا نہیں کہ مناسب نہ سمجھوں، نام ضرور لوں گا، مرحوم رضی حیدر نذیر رضوی صاحب بالکل عزیز عزیز دستہ ناصران حسین اور ابرار فتح پوری صاحب ہوتے تھے، جی اچھا خاکسار جو ہوتا تھا وہ کبھی محفلوں میں شریک ہوتا تھا کیونکہ ٹرسٹ کی محفلیں ہوا کرتی تھی، بالکل ایسا ہی اس زمانے میں عام محفلیں نہیں ہوتی تھی، بالکل ایسا اور ناصر زیدی آ جاتے تھے، یہ گلدستہ سجتا تھا، بالکل ایسا ہی اس میں زیادہ تر منقبت خواہ ہوتے ہی نہیں تھے، کیا بات ہے لیکن اب تو ماشاءاللہ منقبت خوانوں کی ایک انڈسٹری ہو گئی ہے، بالکل ایسا ہی اور اتنے زیادہ ماشاءاللہ جو نوحہ خان ہے وہ منقبت خواہ بھی ہے، کیا بات ہے اور یہ سمجھ لیجیے اس سلسلے کو کافی عروج ملا اور ترقی ملی بالکل کہ اس میں مطلب مناسب سمجھوں گا کہنا کہ میرا ہی شاگرد ہے میر حسن جسے آج خدا نے وہ عروج بخشا ہے، یقیناً منقبت خوانی کے حوالے سے اس کی شناخت بالکل ہوئی اور منقبت خواہ رہا وہ، جی اور آج تک اس کو منقبت خواہ کے نام سے بالکل ایسا ہی پہچانا جاتا ہے، اس کی دنیا میں جو نام ملا اس سے منقبت خوانی کے حوالے سے عروج اس نے جو پایا
وہ منقبت خانی کے حوالے سے پایا. وہ نحو بھی پڑھ لیتا ہے, لیکن منقبت خان اصل میں بیسکلی اگر اسے اس میں یاد کیا جاتا ہے منقبت خان ہی کہا جاتا ہے اسے. کیا بات ہے ساجد بھائی, وہ ہمارا سرمایہ ہیں بھائی, جنہوں نے منقبت خانی کا گلدستہ جو ہے جب لگ رہا تھا تو وہ چھوٹا سا ایک پودا لگایا, اور وہ اس پودے کی شاخیں, یہ جو اتنے سارے شہر کراچی کے اندر ماشاءاللہ اس وقت ہر گھر میں ایک منقبت خاں ہے, اور ہر محفل میں 50-60 لوگ ہوتے ہیں, تو یہ ان لوگوں کی محنت ہے, یہ ہمارا سرمایہ ہے, اور اس بات پہ ہمیں فخر ہونا چاہیے. ہم لیتے ہیں چھوٹا سا ایک بریک. نور حیات میں ایک مرتبہ پھر تمام حاضرین کو, تمام ناظرین کو آپ کا میزبان اطہر جعفری خوش آمدید کہتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں حیدر ٹی وی کی اسکرین پر پروگرام نور حیات, اور نور حیات میں آج جلوہ افروز ہیں مملکت ولایت کے ایک نامور ثنا گزار, نامور نوحہ خاں, جو 40 سال سے اس در کی نوکری پر مامور ہیں, متصل ہیں. ذکر اہل بیت سے جناب سید ساجد جعفری صاحب. بہت ہی خوبصورت انداز میں ساجد بھائی گفتگو کا سلسلہ جاری تھا اور جاری رہے گا, اور بہت ہی خوبصورت انداز میں ساجد بھائی نے اپنے وہ کلام جو 20-22 سال پہلے ہم نے سنے تھے, آپ سنتے رہتے ہیں, وہ بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش کیے, کیونکہ ساجد بھائی اس وقت ہمارے لیے ایک بہت ہی سرمایہ کی حیثیت رکھتے ہیں. 40 سال سے یہ اس در کی نوکری پر ہیں, اور اب ماشاءاللہ ان کے فرزند ارجمن, فرزند اکبر جناب مسلم جعفری صاحب بھی بہترین اپنے بابا کے نقش قدم پر چل کر ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اپنے بابا کے ساتھ شانہ بشانہ نوحہ خانی سید الشہداء میں, عزاداری سید الشہداء میں مصروف عمل ہیں. ساجد بھائی, آداب نوحہ خانی, کیونکہ آپ بہت سینئر نوحہ خاں ہیں اس وقت, اور شہر کراچی کے عزاداروں کی دل کی دھڑکن ہیں. آپ بہترین انداز میں جلوس سید الشہداء میں جب زنجیر کا ماتم ہوتا ہے, بہت ہی منظم طریقے سے لوگوں کو منظم کر کے, اور جو پرسہداری کا حق ہوتا ہے آپ اس حق کو ادا کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور کرواتے ہیں. میں چاہوں گا کہ آداب نوحہ خانی کیا ہونا چاہیے, کہ نوحہ خانی پڑھنے کے آداب جو ہے وہ ہمارے آنے والے جونیئر نوحہ خان جو نوحہ خانی کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں, جیسے کہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ ایک ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے, اور یہ ٹرینڈ ہے. میں نے ہمیشہ آپ کے پاس بیاض دیکھی, بیاض ازا. آداب نوحہ خانی, نوحہ خانی کے اندر کے جو اسٹیپ بائی اسٹیپ طریقہ کار ہیں کیا ہونے چاہیے, شاعروں سے کلام کس طرح لیا جائے, شاعروں کی دھنوں پہ کام کیسے کیا جائے, اس کی کمپوزنگ کے بعد کس طرح اس کی پریکٹس کر کے اپنی دستے کو بھیجا جائے, اور پھر جب آپ عوام کو ڈیلیور کر رہے ہوں تو اس کے آداب کیا ہونے چاہیے. جی ساجد بھائی. جی, یا آداب کہہ لیں یا اس کو تربیت کہہ لیں. جی اصل میں بات یہ ہے کہ اگر بھائی پہلے نوحہ خانی کی باقاعدہ تربیت ہوا کرتی تھی. جی. اچھا, بچپن سے ہوا کرتی تھی, ہم بچپن سے یہ دیکھتے آ رہے ہیں بزرگوں سے کہ آداب نوحہ خانی میں جی سب سے پہلے جو چیز کاؤنٹ ہوتی ہے وہ ہے آپ کا بچپن سے باوضو ہونا. کیا بات ہے بھائی, سبحان اللہ, واہ واہ. سب سے پہلا ادب, مطلب جب ذکر اہل بیت کہیں پر کیا کریں تو بہتر ہے پہلے آپ وضو کر لیا بھائی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دیکھیں سب بڑی اچھی بات مطلب کاؤنٹ ہوگی کہ جب آپ طاہر ہوں, طہارت کے ساتھ بیٹھے ہوں, کا ذکر کرنے جا رہے ہیں, ذکر کرنے بیٹھے. سبحان اللہ. تو جب آپ اس بات کے قائل ہیں کہ محمد والے محمد کے لیے یہ آیت آئی ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, اللہم صل علی محمد. تو جب آپ اس کے باب میں جا کر دیکھیں گے تو پھر آپ کا طاہر ہونا کیسے ضروری نہیں, آپ ضرور طاہر ہوں, پاک و طاہر ہو کر ان کے ذکر کریں, ان کا نام لیں. اچھا, پھر اس کے لیے بڑوں کا ادب کرنا. اچھا, آداب نوحہ خانی کی یہ آداب جو ہے نا شمار ہوتے ہیں. دوسرے یہ کہ اپنے اساتذہ سے کچھ نہ کچھ حاصل کرنا. سبحان اللہ. اچھا, ان میں ضروری نہیں ہے کہ ایک کو کسی شخص کو آپ نے اگر استاد تسلیم کر لیا تو صرف اسی کی چیزیں اڈاپٹ کرتے چلے جا رہے ہیں. آپ جس کو بھی اپنا استاد تسلیم کرتے ہیں جی دل سے, مطلب یہ سمجھتے کہ یہ مجھ سے سینئر ہے. کیا بات ہے. میں آنے والے جتنے بھی نوحہ خان ہیں ان سے ایک گزارش کروں گا, اور ہمیشہ کہتا ہوں میں بات
کہ آپ اپنے سینئر سے کچھ نہ کچھ اڈاپٹ ضرور کریں. میں نے اڈاپٹ کیا ہے. کیا بات. جتنے بھی نوخان گزرے ہیں, ہماری ایک پیڑھی جو گزر گئی ہے ان میں چند افراد جو رہ گئے نایاب, بالکل, جن میں آفاق بھائی, علی بھائی, یہ ہمارے سرمایہ ہیں, اور ضیاء بھائی یہ ہمارا سرمایہ ہے. ان افراد کا ہمارے سر پر خدا تادیر جو ہے سایہ قائم رکھے, پروردگار ہمارے سر پر سلامت رہے ہیں. یہ روشن چراغ ہے اور ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور بہت کچھ سیکھا ہے ان سے. دیکھیں انہوں نے بظاہر آ کر ہمیں کچھ نہیں بتایا, لیکن ہم نے ان کو پڑھتے ہوئے دیکھا, ہم نے سنا, ہم نے چھجن صاحب سے لے کر اور اب جو ایک پوری پیڑھی تھی, سچے بھائی, ناظم بھائی, علی بھائی, آفاق بھائی, اور آخری میرے جو اساتذہ میں وہ ضیاء بھائی, علی ضیاء بھائی جو ہے نا, وہ میرے استادوں میں رہے اور میں نے ان سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے اور کچھ نہ کچھ چیزیں میں ان سے اڈاپٹ کرتا رہا ہوں. اس لیے میں پڑھنے والوں سے ہمیشہ یہی بات کرتا ہوں, چاہے وہ اب سیکنڈ جنریشن ہو یا وہ اب تھرڈ جنریشن ہو, جو بھی آ رہی ہے پڑھنے والی, وہ اپنے اساتذہ سے کچھ نہ کچھ طریقہ سیکھیں. کیا بات. یہ آداب نوخوانی ہے. اگر کوئی اچھا انسان ہے تو انسانیت لے لیجیے اس سے. اگر وہ اچھے نوحے پڑھتا ہے تو نوخوانی دیکھ لیجیے اس کی. اگر اس کا انداز بیاں اچھا ہے تو انداز بیاں لے لیجیے. اگر اس کے بات کرنے کا سلیقہ اچھا ہے تو بات کرنے کا سلیقہ لے لیجیے. کیا بات ہے. اگر وہ چلنے کا انداز اس کے اچھا ہے تو آپ چلنے کا انداز لے لیجیے. اچھے کپڑے پہنتا ہے تو آج آپ اپنے کپڑوں کا انتخاب کیجیے اس کو دیکھ کر. مطلب اس کی ہر چیز کو جس کو آپ پسند کرتے ہیں اس کی ہر چیز کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ جب آپ ان کی چیزوں کو اڈاپٹ کریں گے تو ایک مکمل انسان اور مکمل نوخان کی صورت میں آپ سامنے آ جائیں گے لوگوں کے. کیا بات ہے. تو جب آپ ایسی صورت میں کھڑے ہوں گے کہ لوگ آپ کو دیکھ کے کہیں یار ماشاءاللہ یار سچے بھائی کی جھلک آ رہی ہے, ارے واہ کیا کہنا ہے, ناظم بھائی کی جھلک آ رہی ہے, ارے کہیں کہ چھجن صاحب دکھائی دے رہے ہیں, واہ 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 کیا کہنا ہے یار, آفاق بھائی نے جو پڑھا ہے اس انداز میں پڑھ رہے ہو یار, کیا کہنے علی بھائی کا وہ آ رہا ہے, ضیاء بھائی کی شباہت آ رہی ہے. تو اگر اس نام سے آپ کو یاد کیا جائے گا تو آپ میں 4 چاند لگ جائیں گے. لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ میں بس رات کو سوؤں اور صبح اٹھ کر سب سے دنیا کا مشہور ترین اور معروف ترین نوخان ہو جاؤں یا مرتبت خواہ ہو جاؤں, تو ایسا نہیں ہے. ہم نے اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزارا ہے کہ اگر آپ ہماری زندگی کا تناظر اگر دیکھیں گے نا, جس تناظر میں ہم نے زندگی گزاری ہے, تو شاید میرے خیال میں آپ ایک رات بھی نہ گزار سکیں. بالکل ایسا ہی. اگر وہ اسٹرگل کی ہے, وہ محنت کی ہے, شہرا کے ساتھ بیٹھ کر, اچھا اسی لیے شعر فہم ہے, سمجھنا, شاعری سے شغف ہے, سمجھتے ہیں شاعری کو, ایسا نہیں, لکھ بھی لیتے ہیں, خود پڑھ بھی لیتے ہیں, الحمدللہ جانتے بھی ہیں کیا لکھ کے دیا گیا ہے. کم از کم خدا کو جدا تو نہیں پڑھتے, یہ تو پتہ ہے نا کہ کہاں جدا پڑھنا ہے, کہاں خدا پڑھنا ہے. لیکن اگر ایک پڑھنے والے کو یہی شعور نہ ہو, کیا بات ہے, ایک نوحہ پڑھنے والے کو یہ نہ پتا ہو کہ یہ لکھا کیا ہے اور میں پڑھ کیا رہا ہوں, پڑھنا کیا ہے مجھے, یعنی صرف یہ صرف اتنا ہی ہے کہ شاعر نے اگر لکھ کے دے دیا, وہ کچھ بھی لکھ کے دے دے گا تو آپ پڑھ دیں گے, ایسا نہیں ہے. کیا بات ہے. آپ کو تاریخ کا مطالعہ کرنا بھی ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اگر آپ نے تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا تو آپ نوخوانی نہیں کر سکتے, آپ منقب خوانی نہیں کر سکتے. اگر آپ نے تاریخ کا مطالعہ کیا اور اگر آپ نے علماء سے سنا, تب تو آپ کو حق بنتا ہے کہ آپ نوخوانی کریں اور آپ منقبت خوانی کریں. لیکن اگر آپ اس سے وابستہ نہیں ہے, اسٹڈی نہیں کرتے, علماء کو نہیں, ان کی مجالس میں نہیں بیٹھتے, نہیں سنتے, تو پھر آپ کورے کاغذ کی طرح ہیں. کیا بات ہے, آپ نے کچھ بھی نہیں سیکھا. تو لہٰذا آداب عزاداری میں کیا بات ہے, یہ ساری چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں. اطہر بھائی کیا کہنے, عزت کرنا جو ہے نا وہ سیکھیں اپنے بڑوں کی, اور انشاءاللہ جب آپ اپنے بڑوں کی عزت کریں گے اور یہ تمام چیزیں اپنائیں گے تو انشاءاللہ محمد علیہ محمد آپ کو اس کے عروج پہ پہنچا دیں گے. کیا بات ہے, جہاں آپ جانا چاہتے ہیں. واہ 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 واہ. اس بہترین انداز سے ساجد بھائی اس وقت پروگرام نور حیات میں اپنے آنے والے عزاداروں کو میسج نہیں دے رہے بلکہ ان کی تربیت کر رہے ہیں کہ نوحہ خوانی کے آداب کیا ہیں, اپنے بڑوں کا ادب کریں. آپ جو پڑھ رہے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس لفظ کا مطلب کیا ہے, آپ کی کمانڈ تاریخ تک ہونی چاہیے. آپ علماء کرام کی صحبت میں بیٹھنا سیکھیں گے, آپ اپنے بڑوں کا بالکل ادب کریں گے اپنے سینئر سے. اور بہت زبردست انداز میں جو ساجد بھائی نے مثال دی کہ آپ سچے بھائی, آپ ناظم بھائی, آپ جعفر ددہ, آپ آفاق بھائی, آپ حیدر علی بستی کے علی بھائی, آپ ضیاء بھائی, ان چیزوں
ان کی وہ چیزیں فالو کریں جو آپ کو اچھی لگتی ہیں, جس سے آپ کو پتہ چلے کہ آپ مولا کائنات کا ارشاد ہے نا, کیا کہنا ہے, یہ مت دیکھو کیا کہنا ہے, کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. بھائی واہ 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 واہ, اب جو کہہ رہا ہے اس کو اڈاپٹ کریں نا آپ, کیا کہنا ہے, بجائے یہ کرنے کے کہ اس کی شخصیت پہ آپ داغ نکالنا شروع کر دیں. شخصیت سے کوئی نہیں. دیکھیں ہمارے اندر سب سے بڑی برائی کیا ہو گئی اطہر بھائی, ہم شخصیت پسند ہو گئے. جی ایسا ہم شخصیتوں پہ داد دے رہے ہیں. کیا کہنا ہے, ہم ایسا ہی ہے, پڑھنے پہ داد نہیں دے رہے, ہم شاعری پہ داد نہیں دے رہے, ہم شخصیت پسند ہو گئے. بھائی کیا بات ہے, فلاں آدمی کی شخصیت پر جو ہے نا آپ بے پناہ داد دے رہے ہیں, اس کے پڑھنے پر, آپ اس کے شاعری پر, اس کے انداز پہ داد نہیں دے رہے آپ. اب جو ہے شخصیت پسند ہو گئے لوگ. ارے جناب وہ بڑا ماموں پڑھنے والا آ رہا ہے, یہ نہیں. آپ کو یہ اس سے نکلنا ہے باہر. آپ کو شاعری بھی دیکھنی ہے, آپ کو علم بھی دیکھنا ہے, سمجھے نا, آپ کو تہذیب بھی دیکھنی ہے, آپ کو تہذیب و تمدن کو ساتھ رکھتے ہوئے اپنے اجداد کی عزاداری کو سبحان اللہ آگے لے کر جانا ہے. تو یہ طریقہ یہی ہے, اور کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے. کیا بات آپ کے پاس, کیا بات ہے ساجد بھائی. میں چاہوں گا کہ آج کل ہمارے شہر کراچی میں جو عزاداری میں تھوڑا سا چینج آیا ہے, اس کو منظم کس طرح کیا جائے. آپ دیکھتے ہیں شبیداریوں کا حال, مجالس کا حال, جلوسوں کا حال, کہ علم جو ہیں وہ پیچھے چل رہے ہیں, عزادار ہمارے آگے چل رہے ہیں, جو بھی اسکاؤٹس موجود ہیں. اسی طرح مجالس کا حال ہے, جب مولانا مجلس اندر پڑھ رہے ہیں تو صرف چند لوگ بیٹھے ہیں اور باہر ایک جم غفیر لگا ہوا ہے. بالکل اسی طرح شبیداریوں کا حال ہے کہ چائے خانوں میں, نیاز خانوں میں بہت زیادہ رش ہے اب. لیکن میں چاہوں گا کہ ہمارے اس حیدر ٹی وی کے اس پروگرام نور حیات میں جو آج ہے ساجد جعفری کے ساتھ, وہ تربیت, ہمیں یہاں بھی تھوڑی سی تربیت کا فقدان نظر آتا ہے. کچھ بانیان میں, کچھ عزاداروں میں, کچھ شاید ہم میں کچھ کمیاں ہیں جو ہم اپنی اولادوں کو اس طرح وہ بات سمجھا نہیں پا رہے. تو کس طرح سے منظم کیا اطہر بھائی دیکھیں, میں نے الحمدللہ 32-34 ممالک کا دورہ کر لیا. بالکل, میں اس ذکر کے طفیل سب جگہ ہو کر آ گیا. سامعین محترم, جو شخصیت آج ہمارے درمیان موجود ہے وہ 40 سال سے نوحہ خوانی کر رہی ہے اور 34 سے 35 ممالک کے اندر جو ہے وہ عزائے حسین کے چراغ جلا چکی ہے. ہمارے پاس ساجد بھائی سرمایہ ہیں. جی ساجد بھائی. لیکن بات صرف اتنی سی ہے اطہر بھائی, جی, کہ جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اتنے ممالک میں گیا ہوں. جی, میں نے اب جتنے ممالک میں زیادہ تر یورپ میں اور ادھر گیا ہوں, جی, وہاں ڈسپلن دیکھا ہے. ڈسپلن. اچھا, چونکہ میں ابھی کینیڈا اور امریکہ اور آسٹریلیا 3 جگہ ہیں جہاں میں بھی جا نہیں سکا ہوں. انشاءاللہ کبھی وقت ملا, موقع ہوا اور بیوی نے بلایا اور تو ضرور جاؤں گا. لیکن صرف بات اتنی سی ہے کہ وہاں کا مجھے ڈسپلن کا نہیں پتہ, لیکن یہ جانتا ہوں پورا یورپ میں نے دیکھ لیا ہے اور سب جگہ ہو کر آ گیا ہوں. سب جگہ میں نے ڈسپلن دیکھا ہے عزاداری کا. جی, سب جگہ ڈسپلن دیکھا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جی, فرینچ میں اور ادروائز افریقن کنٹریز میں, جی, یا ادروائز یورپ کنٹریز میں جہاں گیا ہوں, اگر سننے والوں کو, مومنین کو اگر یہ کہا گیا ہے کہ مجلس کا ٹائم 8:05 پر ہے تو 8 بجے سب موجود ہوں گے. کیا کہنا ہے. ایک ہمارے یہاں, صرف ہمارے یہاں, جی, پاکستان میں اس چیز کا فقدان ہے. میں خود اس بات کروں, مجھے کیونکہ انڈیا میں مجھے نہیں لگتا کہ وہاں پر بھی نہیں ہے ایسا کوئی. وہاں پر بھی لوگ ٹائم پر مجلس ہو جاتی ہے, وہاں پر شروع ہو جاتی ہے. میں 93 میں بامبے بھی اور وہاں پر بھی دہلی بھی ہو کر آیا ہوں, سب جگہ. تو اصل میں بات یہ ہے کہ دیکھیں, ابتدا کرنی ہوتی کسی شخص کو. مثال دے رہا ہوں میں آپ کو اس بات کی, ہم خود اس بگاڑ کا جو ہے نا خود ذمہ دار ہیں. ہم نے خود اس کو بگاڑا ہے. کیسے بگاڑا ہے اطہر بھائی؟ آپ نے مجلس کا اعلان تو کر دیا, آپ نے کہا 8 بجے میرے گھر پہ مجلس ہے. لوگ آئیں نہ آئیں لیکن صاحب مجلس آ گئے. کیا بات. شہزادی کو آپ نے مدعو کر لیا 8 بجے. جب آپ نے اس مالک کونین کو آپ نے بلا لیا مجلس میں, تو پھر کیا لوگوں کا آپ انتظار کر رہے ہیں؟ آپ, میں تو اس بات کا قائل ہوں, آپ بیٹھے گھر کے بچے لے کے بیٹھے اور شروع کر دیں آپ. اگر ایک دن یہ ہو جائے, جی بالکل, اس دن کے بعد دیکھیے گا اگر ڈسپلن نہ ہو جائے. جیسے ساجد بھائی, لیکن بات یہاں روک رہا ہوں, جیسے ہمارے مملکت ولایت کے ایک بہت بڑا نام, ایک قداور نام شہید استاد سبت جعفر صاحب کا تھا, اور آپ تو ان سے بہت قریب تھے, آپ تو بہت قریب تھے. ان کی جو وعدے ہوتے تھے وہ یہ ہوتے تھے کہ اگر 8:05 پہ مجلس شروع نہیں بالکل تو میں 15-20 منٹ آپ کے پاس ہوں, پھر میں اگلے عزاخانے چلا جاؤں. تو ہمیں وہی عمل کرنے کی اب دوبارہ ضرورت ہے. بالکل ایسی کوشش کریں اپنی زندگی میں, کیونکہ جب آپ نے جناب سیدوں کو مدعو
کر لیا. کیا بات ہے, اشتہار تو دے دیا آپ نے 8 بجے کا, شہزادی کو بلا لیا, اب انتظار کر رہے ہیں کہ کون آئے گا. یعنی تمہیں آپ کو یقین نہیں ہے فرش ادا کا کہ میرے فرش ادا پر معصوم آئی ہوئی ہے اپنے خانوادے کو لے کر. ہم لوگوں کے انتظار میں منتظر ہو کر بیٹھے ہوئے کہ وہ آ جائیں. اچھا, اس بات کا میں اپنا ایکسپیریمنٹ بتا رہا ہوں. جی, میرے گھر پہ میں ایک مجلس کراتا ہوں جناب سید سجاد کے حوالے سے. جب میں نے وہ مجلس کی تو میں نے کہا کہ میں 8 بجے شروع کر دوں گا. نہیں آیا کوئی گھر کے اندر. میں 8 بجے فکس 8:05 پہ میں نے حدیث قصہ شروع کی اور آدھے گھنٹے میں مجلس بھی وائنڈ اپ کر دی. میں نے کہا تھا مختصراً مجلس ہوگی, میرے گھر میں ایک سوز ہوگا اور 15 سے 20 منٹ کے مصائب ہوں گے اور ایک ماتم ہوگا. مولانا سید سجاد کی بشارتی مجلس کرتا ہوں, آدھے گھنٹے میں سب مجلس کو تمام کرنا تھا. لیکن لوگوں نے سمجھا کہ اس کو کہ نہیں وہ ایز یوزولی جیسے ہوتی ہے مجلس ایسی مجلس ہوگی. نہیں آیا کوئی. میں نے مجلس ختم کر دی. گھر والے مجھ سے بہت لڑے اس بات پر کہ کوئی آیا بھی نہیں اور آپ نے مجلس بھی ختم کر دی. میں نے کہا جی میں نے ٹائم دیا تھا, اب اگر کوئی نہیں آیا تو یہ اس کی غلطی. لیکن میں نے مجلس اپنی 4 لوگوں میں بیٹھ کر مجلس کر لی. میرا دل مطمئن ہو گیا کہ محمد علی محمد آئے تھے, میں نے مجلس تمام کر لی. اگر میں یہ بات کر لوں, اپنے گھر سے شروع کر لوں, کیا بات ہے, تو تمام گھروں میں بات پھیل جائے گی خود بخود. بھائی سبحان اللہ. تو تمام لوگ انڈیویجولی طور سے اگر ایسا کام کریں گے نا تو بر وقت سارے کام ہو جائیں گے. اب چونکہ حالات ایسے نہیں ہیں. بر وقت سے فائدہ کیا ہوگا کہ نوحہ خان جو ہے وہ کئی عزا خانوں میں جا کے نوحہ خانی کر لیں گے, سلام گزار کئی سلام مجلسوں میں سلام پڑھ لیں گے اور عزادار کئی مجلسوں میں شرکت کر لیں گے. دیکھیں اطہر بھائی, اس کے علاوہ اور بھی مسائل ہیں. انسٹیٹیوشن ہے بچوں کی. دیکھیں نا, اگر میں لیٹ آور سے مجلس سے کروں, بچوں کی پڑھائی کا حرج, صبح آفس جانے والوں کا حرج. ہمارے یہاں یہ ٹائم لمٹ ٹائم فریم بنتا ہی نہیں ہے, جبکہ بننا چاہیے اس کو نا. میں بارہا کہتا ہوں, انجمنوں کے حوالے سے بھی میں کہتا ہوں, بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ دیکھیں روزانہ کا ایک پروگرام لیا جائے اور پروگرام کے اس میں یہ کہا جائے کہ ایک پروگرام روزانہ کیا جائے اور وہ پروگرام 12 بجے سے پہلے وائنڈ اپ ہو جائے, تاکہ سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں, سو بھی جائیں اور صبح آفس چلے جائیں, صبح اپنے اسکول کالج وغیرہ چلے جائیں. بھائی کیا بات ہے. سامنے محترم بہت ہی تربیتی نشست اس وقت ساجد بھائی سے ہماری جاری ہے اور عزاداروں کو یہ جو ماحول تھوڑا سا بگڑ گیا ہے اس کو منظم کرنے کے لیے سب سے زیادہ ٹائم کی پنچوئلٹی کرنی ہے. جو ٹائم عزاداروں کو دیا جائے اسی ٹائم پہ مجلس شروع کی جائے, کیونکہ فرش مقدس بچنے سے پہلے عرش خالی ہو جاتا ہے. عرشی مخلوق جو ہے وہ آپ کے فرش پر اس وقت موجود ہوتی ہے اور اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ ہمارے سوز خان کئی جگہوں پہ سوز خانی کر سکیں گے, ہمارے نوحہ خان, ہمارے سلام گزار, اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے سامعین ایک مجلس ختم کر کے دوسری مجلس کی طرف چلے جائیں گے. ہم ساجد بھائی کی طرف جا رہے ہیں اور ساجد بھائی سے اب کلام سننے جا رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے میں ایک مطلع اور 2 شعر جو ہے وہ غازی ابوالفضل عباس کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں, بالخصوص اپنے برادر عزیز ساجد بھائی کے شہید بھائی کو ہدیہ کر رہا ہوں کہ کب سرے مقتل کوئی حملہ کیا عباس نے, کب سرے مقتل کوئی حملہ کیا عباس نے, ارے صرف دریا کا لیا تھا جائزہ. کیا کہنے, سبحان اللہ. کب سرے مقتل کوئی حملہ کیا عباس نے, ارے صرف دریا کا لیا تھا جائزہ عباس نے, اور اپنے رب سے پا لیا باب الحوائج کا لقب. کربلا میں کام ایسا کر دیا عباس, سبحان اللہ سبحان اللہ. کربلا میں کام ایسا کر دیا عباس نے, صرف خط کھینچا تھا تو خیموں سے بلاوا آ گیا, صرف خط کھینچا تھا تو خیموں سے بلاوا آ گیا. ارے یہ تو وہ کہیے نہیں روکی ہوا عباس نے, یہ تو وہ کہیے نہیں روکی ہوا عباس نے, اور کوئی اپنی بیٹیوں سے بھی نبھا سکتا نہیں, کوئی اپنی بیٹیوں سے. یہ تمام شعر کا ثواب میں شہید ساجد بھائی کے شاہد جعفری کو نظر کر رہا ہوں کہ کوئی اپنی بیٹیوں سے بھی نبھا سکتا نہیں. ارے جو نبھائی ہے سکینہ سے وفا, کیا کہنے, جو نبھائی ہے سکینہ سے سبحان اللہ وفا. پروردگار شہید کے درجات کو مزید بلند فرمائے. جی ساجد بھائی کیا سنا رہے ہیں ہمارے ناظرین؟ میں بس اب ایام فاطمیہ کے حوالے سے ایک نیا نوحہ اسی سال ایک ریکارڈ کیا ہے. بسم اللہ. اور اس کے چند اشعار جناب یاسر عباس شاہ صاحب کا ایک نوحہ ہے, اور
ایک میرے بیٹے نے مسلم نے ریکارڈ کرایا، ایک میں نے. تو یہ نوحہ میں آپ کی سماعت میں سامعین محترم، ساجد بھائی کا خاصا یہ رہا ہے کہ ساجد بھائی ہمیشہ اس طرح کی کمپوز کرتے ہیں کہ جیسے ساجد بھائی نے کہا کہ جب آپ حسین کہہ رہے ہو تو آپ کے لگے کے چہرے پر حسین کہہ رہے ہیں. بالکل ایسا. جب آپ خود نہیں روئیں گے تو آپ دوسرے کو کیسے رلا سکتے ہو؟ ساجد بھائی کی تمام طرزیں، تمام دھنیں، تمام نوحے جو ہیں وہ اس بات پہ مرکز کرتے ہیں کہ میں کسی کی آنکھ سے 2 آنسو نکلوا دوں. مولا آپ کی خیر فرمائے. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے بھائی، آپ کے اس توسط سے کہتا چلوں کہ جب میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ میں نے 600 سے زائد نوحے پڑھ لیے. کیا بات ہے. 600 سے زائد نوحے پڑھنے کے بعد 550 طرزیں میں خود بنا چکا ہوں، یہ سمجھ لیجیے بھائی. سبحان اللہ. اب کیسے بنتی ہیں، کہاں سے بنتی ہیں، محمد علی محمد جانتے ہیں بھائی. کیا بات. وہ مجھے یہ عنایت کرتے ہیں اور میں طرزیں بنا لیتا ہوں. یہ بس مولا سے یہ دعا کرتا ہوں کہ ایک لکھنے والا، ایک پڑھنے والا، خدا اس کی کریشن کو کبھی ختم نہ کرے. کریٹیوٹی کبھی ختم نہیں ہونی چاہیے. بس چاہے وہ شاعر ہو، چاہے وہ نوحہ خوان ہو، اگر ہم سے معصوم نے یہی لے لیا تو پھر ہم کیا پڑھیں گے؟ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. تو لہٰذا یہ ایک نئی کمپوزنگ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. پر محمد و آل محمد نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. شکست قبر سے لوگوں صدائے زہرا ہے، خدایا بھیج دے پردے میں میرا بیٹا ہے. شکست قبر سے لوگوں صدائے زہرا ہے، ہر ایک رنج سہا پر یہ سے نہیں سکتی، سکون سے چین سے تربت میں رہ نہیں سکتی. میرے وجود کا حاصل جو خون روتا ہے، شکست قبر سے لوگوں صدائے زہرا ہے. رحم کسی کو نہیں آیا میری غربت پر، نہ پھول ہے نہ دیا کوئی میری تربت پر، نہ کوئی گنبد خضرا، نہ کوئی روضہ ہے. شکست قبر سے لوگوں صدائے زہرا ہے. بڑا ہے کرب اذیت ہے میرے پہلو پر، بڑا کا درد مصیبت ہے میرے پہلو پر، ستم ہے آج بھی پہلو سے خون رستا ہے. شکست قبر سے لوگوں صدائے زہرا ہے. مصیبتوں میں قیامت کا یہ حوالہ ہے، گرا کے در میرے محسن کو مار ڈالا
مچھلیوں کا نوحہ ہے، شکست قبر سے لوگوں صدائے زہر راہ ہے۔ اے منتقم میرے آجا، یہ کام ہو جائے، میرے حسین کا اب انتقام ہو جائے، صدائے فاطمہ ہر سو سرے بقیہ ہے، شکست قبر سے لوگوں صدائے زہر ہے۔ یہ حق رسول کا بھولے نہیں ہے ہم یاسر، فدک بطول کا بھولے نہیں ہے ہم یاسر، ہر ایک زخم جو ہم کو ملا وہ تازہ ہے، شکست قبر سے لوگوں صدائے زہر راہ ہے۔ خدایا بے جینے پردے میں میرا بیٹا ہے، شکست قبر سے لوگوں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا۔ شہزادی عالم آپ کی اس پرخلوص نوکری کو، اس گریے کو، ان آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائیں۔ اس سے قبل کہ میرے آج کے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو، میں جانے سے پہلے اپنے معزز مہمان عالمی شہرت یافتہ نوحہ خاں، بہت ہی بہترین عزادار، زوار اور جن کا دل ہمیشہ رہتا ہے محبت اہل بیت سے سرشار جناب ساجد جعفری بھائی، آپ کا تہہ دل سے ممنون متشکر ہوں، اور حسنین کریمین کی بارگاہ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ شہزادی عالم اپنی عطاؤں کا سلسلہ اسی طرح آپ کے خانوادے پر جو ہے وہ جاری رکھے، پروردگار آپ کو دشمن و حاسدین کے شر سے عطا فرمائے، آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ عطا فرمائے۔ سامعین محترم، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے، آئندہ آنے والے پروگرام تک کے لیے میزبان اطہر جعفری کو اپنے معزز مہمان ساجد جعفری کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ شہزادی عالم، آپ تمام عزادار جو اس وقت حیدر ٹی وی دیکھ رہے ہیں، جو بعد میں دیکھیں گے، شہزادی عالم آپ تمام عزاداروں کی توفیقات میں مزید سے مزید اضافہ عطا فرمائے۔ حیدر ٹی وی کو دیکھتے رہیں، حیدر ٹی وی کو شیئر کرتے رہیں، اور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کرتے رہیں تاکہ ہم اس سے بہتر انداز میں پروگرام ترتیب دے سکیں اور آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ اطہر جعفری کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ خدا حافظ و ناصر، اللہ نگہبان، مولا وارث، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔